أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان رفا کی ٹرانسمیشن رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو سے لے کے میں آپ کی خدمت میں متین فاروقی اور اکرام سلیری صاحب حسب معمول حاضر ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں علی نقوی جو ہمارے ساتھ مستقل ایک حصہ ہیں اور احتشام بھی ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس ڈاکٹر ریاض عادل صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے آج کی ٹرانسمیشن کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمارے اس ٹرانسمیشن کے پروگرام میں خوش آمدید. بہت زیادہ بہت شکریہ کہ آپ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا مجھے حصہ بنایا. جزاک اللہ. اکرام بھائی، نیکیوں کا موسم بہار ہے اور موسم بہار میں خوبصورت ہوائیں بھی چلتی ہیں اور پھول بھی کھلتے ہیں، اور جب رمضان کی نیکیوں کے موسم بہار کی بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو بڑا دل چاہتا ہے. تو اس وقت ہم چلتے ہیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح سے زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو. پھر فرمایا، پیارے بیٹے، یہ خلوص و محبت کی روش میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. ایک آیت نہیں، ایک صورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. ایک آیت نہیں، ایک صورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے. ذات اقدس پہ لکھنے کی جرت نہیں، عشق ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. عرش سے خود ہی
اتریں گے الفاظ اگر دل میں حب نبی اور ایمان ہے. آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر الدجا، آپ نور الہدیٰ، آپ خیر الورا، آپ حق آشنا، آپ معجز نما، آپ کا حکم خود رب کا فرمان ہے. ان کی چاہت کا جس کو مزہ مل گیا، لذت دو جہاں سے سوا مل گیا. حد تو یہ ہے کہ اس کو خدا مل گیا، روز محشر وہی رب کا مہمان ہے. میں خطا کار بندہ ہوں ان کا شمیم، وہ خطا پوش ہے وہ رحیم و کریم. بخش دے مجھ کو بھی اے غفور الرحیم، اور بندوں پہ بھی تیرا احسان ہے. نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے. جزاک اللہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکرام بھائی، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ غزہ ہی ہے. ظاہر ہے ہمارا اتنے میرا خیال ہے آج 21واں رمضان ہے اور 21 رمضان سے ہمارے سامعین ہمیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو جان بھی چکے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں
ہر دور ایسا لگتا ہے کہ کوئی پھولوں کی وادی نہیں رہی ہے, اور یہ خاردار تاروں کا ہی ایک مطلب ایک خاردار وادی ہے جس پہ چلتے ہوئے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاؤں خون آلود ہی ہوتے ہیں. اور جس اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم پورے 21 رمضان سے کر رہے ہیں غزہ کے اندر, میرا مطلب کہنے کا ہے یعنی اسی میں جو ہمارے اسلاف ہیں, ظاہر ہے ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آج 21ویں رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا, ایک افسوسناک اور تاریخ میں یاد رہنے والا واقعہ. تو جس کرب اور جس کانٹوں سے گزرنے کا پورا منظرنامہ اسلام کی تاریخ میں اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے, تو وہ جو غزہ کی پوری صورتحال ہے وہ علی بھی ہمارے سامنے ہر پروگرام میں رکھتے ہیں. تو اس دفعہ بھی علی کیا کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے درمیان میں. بہت شکریہ سر. غزہ کی وہاں کی کچھ اپڈیٹس یوں ہیں کہ اب جو آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ نیشنز کی, جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا پہلے, تو سویڈن, فن لینڈ اور کینیڈا کے بعد اب جاپان جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے. ایک پراپر میٹنگ ہوئی ہے. جو آرگنائزیشن ہے UNRWA, یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو اس ٹائم سب سے بڑی آرگنائزیشن تھی جو کہ وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کی مدد کر رہی تھی. تقریباً 6 ملین فلسطینینز کی مدد وہ اس ٹائم وہ کر رہی تھی, جس کا اسرائیل نے پھر بین کر دیا تھا ناردرن غزہ میں کہ اس کی ہم امداد کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور وہ کیوں نہیں کریں گے وہ بھی میں اس میں ڈسکس کر دوں گا. اب جاپان نے بھی اس کو بین کیا ہوا تھا, اور یہ بین کیوں کیا تھا ایکچولی, وہ اس لیے کہ اسرائیل نے ایلیگیشنز لگا دی تھی اس پہ کہ اس کے کچھ اس آرگنائزیشن کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ جو اسرائیل پر, ساؤدرن اسرائیل پر جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں اس کے کچھ ممبرز شامل تھے. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ تقریباً 450 اس کے جو ممبرز ہیں اس میں سے 450 ممبر یہ پراپر ملٹری کے ممبرز ہیں جو کہ اس آرگنائزیشن میں ہیں, اور وہ ان اٹیکس میں حصہ لیتے ہیں جو کہ اسرائیل پر ہوتے ہیں حماس کی طرف سے. تو یہ کچھ ایلیگیشنز لگائی تھی, جس کے بعد تقریباً 12 سے زیادہ ممالک نے اور جو کمیونٹیز تھی انہوں نے اس کو جو فنڈنگ وہ دے رہے تھے فلسطین کے لیے, انہوں نے وہ روک دی تھی, جن میں جاپان بھی شامل تھا. تو فائنلی جاپان نے پراپر پلاننگ کے ذریعے, چونکہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو UNRWA جو آرگنائزیشن ہے اس کے چیف ہیں اور ادھر سے جو جاپانیز فارن منسٹر ہیں ان کے درمیان, تو انہوں نے پراپر یہ کہا ہے, جو جاپانیز فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پراپر پلاننگ کریں گے اور ہم جو یہ فنڈنگ ہے اس کو ہم ریزیوم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائنل کوارڈینیشن میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے بہت جلد, جس کے بعد ایک پراپر پلان کے ذریعے وہ جو فنڈنگ ہے اس کو ریزیوم کر دیا جائے گا. تو چونکہ اب نارتھرن غازہ میں ایک تو بین ہے, اور US کا جو ایک پراپر بجٹ کا پلان آیا ہے, نیا بل جو منظور نہیں ہوا ابھی, جو پیش ہوا ہے, اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ اس کے لیے بڑی کریٹیکل سچویشن ہوگی. بٹ اگر جاپان ریزیوم کر دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ تقریباً نارتھرن غازہ میں اور باقی جہاں پر قید کی جو شدت ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے, وہاں پر یہ فلسطینیوں کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ان کو کر سکتی ہے اور ان کو قحط سے نکال سکتی ہے. اس کے بعد اسرائیل جو ہے, اب یہ نیوز ہے کہ وہ اپنا بارڈر جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, اپنی جو بارڈر کی بفر زون ہے اس کو اب وہ آگے لے کے جا رہا ہے. وہ اس طرح کے جو جنگ سے پہلے جو فلسطین نو گو زون تھی اس پر اب یہ جو ہے اپنا بارڈر وہ آگے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جس پر وہاں کے جو لوکل اسرائیلی نیوز پیپر ہے اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پراپر آرمی کی طرف سے یہ اپوائنٹ ہوا ہے, ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جو کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً 16% جو غازہ اسٹرپ وہاں سے ان کے ساتھ ملتی ہے وہ 16% غازہ اسٹرپ پر اپنے بارڈر کو وہ انکریز کریں گے. یہ وہی پلاننگ ہے کہ انہوں نے فلسطین پہ جو انفراسٹرکچر, میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ سٹی آف جینن میں ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے, بلڈوزر سے جو سڑکیں تباہ کر رہے تھے, بلڈنگز ایجوکیشنل جو بلڈنگز تھیں ان کو تباہ کر رہے تھے, تو وہ بس وہ فلسطین پر ایک قسم کا جو قبضہ ہے یہ اس کا ہی ایک پلان ہے جو آہستہ آہستہ وہ بہت سارے عمل کر کے اس کو وہ ہے نا وہ پروو کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایکچولی. اس کے بعد اسرائیلی ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں جس میں سعد بن ابی وقاص ایک مسجد ہے جبلیہ میں,
وہاں پر انہوں نے یہ ایک ریفیوج کیمپ ہے اس میں ایک مسجد تھی اس پر بمباری کی جس میں 2 فلسطینی وہاں پر انجرڈ ہوئے ہیں. البتہ ابھی کوئی موت کی خبر نہیں آئی ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی وہاں پر شہید ہو. اس کے بعد ایک فلسطینین جو جرنلسٹ ہے, میں نے پہلے بھی یہ ایک نیوز شیئر کی, ایک اور انوکھا انداز ٹریبیوٹ پیش کرنے کا. پہلے جو یو کے پارلیمنٹ کے سامنے کچھ خواتین نے اپنے سروں کو شیو کر لیا تھا, وہاں پر غزہ کی خواتین کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے پیش کرنے کے لیے, تو اب ایک اور انوکھا انداز. کل جرنلسٹ جن کی میں نے بات کی تھی کہ وہاں پر 100 سے زائد جرنلسٹ جو ہیں وہاں پر ابھی تک شہید ہو چکے ہیں, تو ان کے ٹریبیوٹ کے لیے یہاں پر لندن ایلفورڈ جو ایریا ہے اس کی ایک دیوار پر, بڑی سی دیوار پر 4 جرنلسٹ کی پینٹنگ ان کو کی گئی اور اوپر ہیڈنگ دی گئی ہیروز آف فلسطین, اور یہ بہت زیادہ میڈیا پہ آیا اور اس کو کور کیا میڈیا نے. تو یہ ایک انوکھا انداز اور بہت زبردست ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یہاں پر یو کے میں لوگوں نے. اس کے بعد ابھی میں نے کل رپورٹ دی تھی کہ 100 سے زائد جرنلسٹ, چونکہ ایک پراپر تعداد سامنے نہیں آ رہی تھی کہ کتنے جرنلسٹ ابھی تک وہاں پر شہید ہوئے, تو کل کی نیوز میں الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ پراپر کتنا نمبر ہے جرنلسٹ کا جو ابھی تک وہاں پر جن کی ہلاکت جن کے جو شہید ہوئے ہیں. تو 137 ممبرز جو ہیں جو اکتوبر 7 کے اٹیک کے بعد ابھی تک وہاں پر جو فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, تو وہ 137 جرنلسٹ ہیں. اس کے بعد ایک ریفیوج کیمپ ہے, مغازی ریفیوج کیمپ ہے, اس پر بمباری کی ہے. وہاں پر ایک گھر پر اسرائیل نے بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی وہاں پر شہید ہوئے ہیں, اور ابھی تک ایگزیکٹ تعداد جو کہ زخمیوں کی ہے وہ سامنے نہیں آ پائی ہے. البتہ 8 جن کی لاشیں برآمد ہوئی وہاں سے, وہ 8 فلسطینی تھے جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اب اسرائیل نے یہ کام کیا ہے کہ سیرین سٹی ہے ایک, اس پر حملہ کیا ہے کل, اس پر بمباری کی ہے جس میں تقریباً 38 سویلینز وہاں پر ان کی ہلاکت ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ممبر جو لیبنیز حزب اللہ کے تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ جو لوگ شاید یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آگ جو ہمارے دروازے تک تو نہیں پہنچی, تو یہ میں پہلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ اور بہت زور و شور کے ساتھ یہ جو آگ ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. غزہ کے بعد لبنان, سیریا, اب جو اسرائیل ہے وہ ان پر بمباری کرتا جا رہا ہے, اور اس پر بھی یہ جو ڈیلز ہو رہی ہیں نا ابھی تک, جو یو کے ساتھ ری شیڈیول میٹنگ اسلحے کی, چونکہ اسلحہ بین کر رہے ہیں ممالک, تو یہ جو ری شیڈیول میٹنگ سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو اسلحے کا ان کو چاہیے, چونکہ غزہ میں جہاں تک مجھے سچویشن لگ رہی ہے اسرائیل کی, تو وہ جنگ بندی کا اعلان یا اس طرح کچھ کرے گا وہ بہت جلدی, اور اس کا پلان اب جو ہے جو غزہ میں اس نے صورتحال کی ہے وہی صورتحال وہ اب لبنان کی بھی بنانا چاہتا ہے. چونکہ لبنان کی انٹرنل میں نے شیئر کر دی تھی کہ کل کے وہ بھی تیار ہیں, ایک طرف سے انہوں نے بھی میٹنگز بلا کے کہا دیا ہے کہ ہمیں اتحاد سے کام کرنا ہوگا, یونٹی سے, تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ نیوز ہیں 24. جزاک اللہ. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے پروگرام میں اپڈیٹ رکھتے ہیں غزہ کے حوالے سے, اور بیشتر جو اپڈیٹس ہوتی ہیں اس میں یہ خبریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ لندن میں ایسا کچھ ہوا, ان کے لوگوں نے مل کے یہ کیا, احتجاج کا کوئی ایک نیا طریقہ ہوا, امریکہ میں ہوا جس کو ہم سب سے بڑا مجرم سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے پیچھے, وہاں بھی ہوا, اور بھی ساری مغربی ان غیر مسلم ریاستوں میں. لیکن اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آخر پاکستان جو ایک بچپن سے پیدا ہو کے سن رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کیوں وجود میں آیا, اور مدینہ کے بعد قائم ہونے والی پہلی اسلامی ریاست, یعنی اس حوالے سے جو اپنے تشخص اور نظریے کے حوالے سے, تو یہ سارا کچھ اور کتنی قربانیاں, اور مطلب آپ سب کچھ جو کانٹینٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. فلسطین کیوں نہیں, اجازت ہے ایک جھنڈا بھی ہم نہیں لے جا سکتے تھے میچ میں. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے 2 حصے ہیں. اچھا, میں ایک اور ایڈیشن کر دوں, اور پھر میڈیا بھی غائب ہے. میڈیا میں بھی کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا, ایون ابھی رمضان کے اندر بھی وہی سارے ڈرامے چل رہے ہیں جو پہلے والے ہوتے ہیں. جی سر. جی اچھا, اس میں نا جو میں نے کہا کہ 2 حصے ہیں اس کے. پوری دنیا میں عوام جو ہے اس کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے, اور حکومتیں جو ہیں ان کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے. اور عوامی بیانیے میں اور حکومتوں کے بیانیے میں اگر آپ نے واضح فرق دیکھنا ہو تو یہ جو غزہ والی صورتحال ہے, یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے, یہ اس کی بہترین مثال ہے. مثال کے طور پہ جو یورپین ممالک ہیں
امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، ان کی جو حکومتیں ہیں نا وہ تو اسرائیل کی یعنی حمایتی بھی ہیں، اس کو امداد بھی دے رہی ہیں، اور ہر طرح سے نا چاہے وہ اقوام متحدہ کی کوئی سلامتی کونسل کا مسئلہ ہو جس پہ وہ امریکہ ہر دفعہ کوئی ویٹو کر دیتا ہے. لیکن عوام دیکھیں یہ جو عوامی احتجاج ہے یہ پوری دنیا میں انہی ممالک میں ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اسرائیل کے خلاف، ان مظالم کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ہمارے ہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے، یعنی عوامی سطح پر جو احتجاج ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، وہ تو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کی ایک بڑی مثال ہماری یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ بھی ہے. لیکن یہاں پھر وہی والا معاملہ ہے کہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو ریاست ہے اس کی کیا ترجیحات ہیں. ایون اگر آپ قیام پاکستان سے لے کے اب تک، اور خصوصاً قائد اعظم کا وہ ارشاد تو ہم سب کو یاد ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہم لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اور پاکستان کی حکومت، یعنی ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہم عمومی طور پر چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں اور ہم ایک پیج کی بڑی بات کرتے ہیں، تو یہ جو فلسطین والا ایشو ہے ہمیں اس پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ان کا جھنڈا تک ہم نہیں لہرا سکتے. اب یہ کون سا پریشر ہے، کون سا دباؤ ہے، ہم پتہ نہیں، کوئی ہمارے اوپر ہمیں ڈر ہے شاید کوئی پابندیاں نہ لگ جائیں، کوئی ہماری امداد نہ روک لی جائے، IMF شاید ہمیں وہ اگلی قسط نہ دے. تو یہ جو ہم یوں سمجھیں کہ یہ جو ہر معاملے میں یوں سمجھیں کہ انہی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً IMF کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر شاید یہ معاملات بھی اسی طرح ہیں. وہ میر نے کہا تھا نا، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو شاید ہمارا یہی والا معاملہ ہے، اور یہی والا شاید یہی ہوگا. غالب نے بھی یہ کہا تھا کہ قرض کی پیتے ہیں میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ یہ جو ہماری فاقہ مستی ہے، ہم اکثر یہ سنتے رہے ہیں بچپن میں بھی ریاض بھائی، کہ والدین ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کچھ پڑھ لکھ جاؤ، کچھ محنت کر لو، بڑے ہو گئے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ جائے کہ پاؤں پہ کھڑے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو. 75 سال میں ہم نے نہ پڑھا نہ لکھا نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. پاکستان یہی ہے نا، آج یہی ہے نا. تو جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جس نے کوئی قابلیت حاصل نہیں کی، جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جس نے اخلاقیات کے اندر کوئی اپنے آپ کو کسی مقام پہ نہیں کھڑا کیا. ہم سوشل میڈیا پہ اپنے اخلاقی وجود کی بہت زبردست عکاسی دیکھ سکتے ہیں، نوجوانوں سے لے کے، اور خصوصاً سیاسی میدان کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہیں پہ بھی ترقی نہیں کی، اور ہم اب ہاتھ پھیلاتے ہیں لوگوں کے آگے، اور ڈرتے ہیں کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ ہمیں ایسا نہ ہو پیسے دینے سے منع کر دے. اور جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے فلسطینی بچوں کو غزہ میں اور سب جگہ شہید کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں. ہم ان سے قرضہ مانگتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی لگتا ہے. تو اسی لیے شاید ہم یہ جھنڈا نہیں لہراتے. یہی بڑے ممالک ہیں جن کو ہم بڑا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے بڑا اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا سمجھتے بھی ہیں، پھر انہی سے ہم بہت سارے معاملات میں ڈکٹیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی خوشنودی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا. اس میں اسی سے ملتا جلتا ایک وہ جو ہے، یعنی ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو گیس کے ذخائر ہیں، یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی کہ یہ 2028-29 تک یہ ختم ہونے والے ہیں. اور اگر یہ ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر گیس تو ختم ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جو ان کے ترجمان ہیں ان کی
امریکہ کے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان ایران کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کر پائے. تو اب یہ نہیں ہمیں کسی اور ملک سے معاہدہ بھی کرنا پڑے گا تو ان سے پوچھنا ہوگا، تو ہم ان سے پوچھیں گے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست بھی ہیں. تو یہ والا معاملہ شاید ہمیں کہیں پہ ہمارے جو نکل گئی ہاتھ، مقتدر قوت ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں، ریاست ہے یوں سمجھیں، اور ریاست کے سارے ستون، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ یہ جو ایک آپ نے بات کی، یہ بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج دن تک جو بھی IMF میں گیا قرض لے کے، میرے خیال میں کسی نے کوئی ترقی نہیں کی. قرض آپ نے چلیں ایک دفعہ لے لیا، 2 دفعہ لے لیا، 3 دفعہ، شاید آپ کی جو اس وقت کوئی معیشت ہے اس کو کوئی سنبھالا دینے کے لیے. لیکن یہ اگر لانگ ٹرم میں آپ، کیونکہ ہم نے میرے خیال میں شاید یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ایک قسط کے بعد ہم اگلی قسط کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے ایک وہ ماحول بنا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں، اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم یہ جو قرض لے رہے ہیں، یہ اس کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بڑا سب سے اہم ہوتا ہے. اپنی شاخ خرچیاں بھی کچھ کم ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ بڑا، یعنی کہ ہر اس سے ہٹ کے، کسی بھی سیاسی وابستگی سے ہٹ کے، ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں 76 سالوں میں، پوری 77 سالوں میں، بہت سارے حکمران ایسے آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے. اور اس دفعہ بھی ہمارے شاید پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ علامتی طور پہ صحیح لیکن بڑی اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہیں کہ اس کے ساتھ جو ہمارا پروٹوکول ہے وہ بھی ہم ایک عام آدمی کی طرح لیں، کیونکہ تنخواہ سے زیادہ تو وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں. اب اس کو پھر لنک کریں وہی غزہ والی صورتحال کے ساتھ کہ ہم نے اپنا یہ والا جو معاملہ ہے اس کو ختم نہیں کرنا، اور ہم یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم کوئی آواز بھی بلند کریں. تو پھر وہی بات ہے کہ آواز تو پھر بلند نہیں ہو سکتی ایسے معاملوں میں کہ جب ہم قرض لے رہے ہیں، آواز کیا اٹھائیں، نہیں اٹھا سکتے. اچھا اکرام بھائی، آج 21 رمضان المبارک ہے اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے جو کہ جہنم سے نجات کا بالکل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، گھر والوں نے نام اسد رکھا، اور اسد کا مطلب شیر، اور کیا خوب شیر، یعنی ظاہر ہے سبحان اللہ. اور شیر یعنی اسد کا مطلب شیر اور اسد کا مطلب حیدر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی گود میں پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کا ایک حصہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا ان کا علی. تو جو گھر والوں نے نام رکھا اسد اور شیر اور حیدر، تو وہ جو دو ملاپ ہوئے، خوبصورت ملاپ کے علی حیدر، تو یہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت، اور پھر ایک ایسی شخصیت کہ جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کی شخصیت شہداء اور صدیقین کو ملا کے بنتی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریاض بھی کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ جری اور بہادر اور سپہ سالار ہوتے ہیں. ہم ابو عبیدہ بن جراح کا نام سنتے ہیں کہ کیا خوب جرنیل اور کیا زبردست فتوحات، ایران کی فتح سب سے زیادہ ان کے کریڈٹ کے اوپر موجود ہے. یا ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں. لیکن حضرت علی کی شجاعت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ صرف بہادر اور یعنی میدان جنگ کے زبردست سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ وہ مینجمنٹ کے بھی زبردست آدمی تھے. یعنی اگر ہم ان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک زمانہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاستوں کے ایکسپینشن کا دور ہے. تو یعنی اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق خود لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں. یعنی غزوہ جو وہ بیت المقدس جب جانا تھا تو حضرت عمر فاروق خود گئے. اب آپ سوچیں مدینہ سے سفر ہو رہا ہے بیت المقدس کا. یا حضرت عمر فاروق حج پہ جب جایا کرتے تھے تو
تو پیچھے جو شخص جو فرد امیر ہوتا تھا وہ حضرت علی امیر ہوتے تھے. اور وہ کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلتے تھے تو امیر حضرت علی کو بنا کے جاتے تھے. یہی سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا. اور انہوں نے یہ، آپ یہ سوچیں کہ فتوحات ہو رہی ہیں اور پیچھے جو بہترین انتظام ہے، وہ جو سول بیوروکریسی کے موجد کہہ سکتے ہیں آپ حضرت علی المرتضیٰ کو، کہ وہ جو پورا انتظام ہے، پورے محکمے اور سب کچھ وہ حضرت علی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. اس ایکسپینشن کے اندر کتنی امپورٹنس ہے کہ فوجیں اگر یعنی وہ فوجوں کے ساتھ لڑنا ہو تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. ان سے زیادہ بہادر کوئی اس کرۂ ارضی نے دیکھا نہیں، یعنی اس کی مثال نہیں ہے کوئی. ابھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے تو اس کی اور بھی اس کی باتیں آگے بڑھاتے ہیں. جی اکرم بھائی. ایک یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. یہ بھی ایک بہت بڑا، اور والد اور والدہ دونوں کی طرف سے وہ ہاشمی جو ہے خاندان سے تعلق، وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ جو کہتے ہیں نجیب الطرفین. ہاں. اور ان کی والدہ کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد، اور وہ مسلمان ہو گئی تھیں. تو یعنی آپ جو بات کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی میں کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ متاثر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ظاہر ہے جس کو آپ بہت قریب سمجھتے ہیں، جس سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے قریبی شخص کو آپ اپنا مشیر بناتے ہیں نا، آپ اپنا نائب بناتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کے یعنی وہ قاضی بھی تھے، وہ فیصلے بھی کرتے تھے، اور کئی یعنی ایسے فیصلے جو بہت مشکل سمجھے جاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آسانی کے ساتھ ان کا فیصلہ فرمایا. اور پھر کئی فیصلے جن میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے تھے، تو اس پہ میں نے ایک جملہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا ان کے مقام اور ان کی قدر و منزلت کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہ بعض فیصلے ایسے تھے کہ جو ان کے مشورے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے کہ اگر میں وہ فیصلہ خود کرتا تو شاید وہ ایک مشکل اور ایک ہلاکت کا باعث جو ہے وہ بنتا. پھر یہ کہ یعنی ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر اس ظاہر ہے کہ اتنا قریب رہے، اور جتنے غزوات ہوئے ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، غزوہ تبوک کے علاوہ. اور ان غزوات کے اندر جو اس لشکر کا جھنڈا ہوتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ علم کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا، پڑھے لکھے تھے اور کاتب وحی تھے. اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوورال بھی جو یعنی فرمودات تھے ان کو وہ لکھ لیتے تھے. بہترین ادیب، بہترین شاعر. آپ کی جو شاعری تھی وہ یعنی آج بھی وہ جو پوری شاعری موجود ہے، پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ادب کا اتنا اعلیٰ شاہکار ہے. یعنی ہم تو اس کا اردو میں ترجمہ ہی کر سکتے ہیں نا. جیسے مجھے مثال کے طور پہ کہ کسی کو اگر موتی کی طلب ہو تو سمندر کی تہہ میں ہوتا تھا، کسی کو اگر دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ہو، دنیا اور آخرت میں مقام حاصل کرنا ہو تو راتوں کو جاگنا ہوتا ہے. اب یہ تو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، ایسے ہی جیسے غالب کو انگریزی میں بیان کر دوں جو حضرت علی کی شاعری ہے کرم اللہ وجہ کی. تو اب انہوں نے جس الفاظ سے اس موتی کو پرویا ہوگا اپنے یعنی شاعری میں، تو ایک فرد آپ سوچیں کہ تلوار کا اس کا کوئی ثانی نہیں. ایک شخص جس کام میں وہ ایک ادیب، وہ شخص شاعر، مطلب آپ کیا یو نیم اٹ، اور ان کے پاس وہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں. ہم اوپن ہیں، مطلب کوئی بھی اس پہ بات کرنا چاہے. علی بالکل. کچھ بھی آپ فیکٹرز دیکھیں نا تو مطلب دیانت، ان کی مینجمنٹ، ان کی شجاعت اور ان کی شفقت، ان کے جتنے بھی ایلیمنٹ میں یہ پورے چیپٹر ہیں، اور ان پر آپ یقین کریں کہ اگر بحث کرنا بندہ صرف ایک چیپٹر پہ سٹارٹ کرے، ایک فیکٹر پہ، تو یہ ٹرانسمیشنز گزر جائیں. مطلب اتنے فضائل ہیں حضرت علی کے. سر نے ان کی بات کی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے زیادہ
ایک فیصلہ ایک ان کا مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ یمن کا ایک تاجر تھا, اس نے یہ کام کیا کہ اس نے بھیجا اپنے بیٹے کو اور اس کے ساتھ ایک غلام جو تھا وہ کافی خوبصورت تھا, تو وہ سفر پہ بھیجا. تو وہ کوفہ پہنچا تو وہ بڑا چالاک بھی تھا. اب میں یہ سمرائز کر کے واقعے کو بتا رہا ہوں, بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ. تو غلام نے یہ کام کیا وہاں پر کہ غلام نے حلیہ اپنا تبدیل کیا, اور غلام نے اس کو جو بیٹا تھا تاجر کا اس کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے, یہ کلیم کرنا سٹارٹ کر دیا اور شور کرنا شروع کر دیا اور اس کو بیچنا چاہا کوفہ کے بازار میں. اب وہ رو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرا غلام ہے, ہم ادھر تجارت کے اس سے حصول سے آئے تھے. تو اب یہ معاملہ پہنچ گیا حضرت علی کے پاس. تو حضرت علی نے جو فیصلہ کیا, بڑا خوبصورت فیصلہ کیا. اب غلام سے اس سے پوچھا, وہ کہتا ہے نہیں میں اس کا آقا ہوں, یہ کوئی ثبوت ہے, آپ اس کی اور میری شکل دیکھ لیں, آپ کو سامنے پتہ چل جائے گا. سامنے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ غلام ہے, میں آقا ہوں, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اب حضرت علی نے کہا کہ فیصلہ کر دیتے ہیں. حضرت علی نے کہا, سامنے ایک دربان تھا, اسے کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ کر دو بڑے, جس میں سے سر گزر سکتا ہو. سوراخ کیے گئے تو دونوں کے سر جو ہے نا اس سوراخ سے باہر نکالے گئے. تو حضرت علی نے وہاں پر جو سپاہی کھڑا تھا اس سے کہا کہ غلام کی گردن کاٹ دو. بس یہ ایک جملہ کہا کہ جاؤ غلام کی گردن کاٹ دو. اب وہ طبیعت میں ایک جو غلامی کی وہ رمق تھی نا, تو جو ہی سپاہی آگے بڑھا, غلام جو تھا اس نے سر ہٹا لیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا بات ہے. اور علم کی, میں یہاں پر تھوڑا وقت اگر مجھے ملے, میں حضرت علی کا میں علم ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ علم کیا ہے. چونکہ اہل تشیعوں کی آپ ہسٹری میں جائیں, انہوں نے تو ایکسٹریم کی ہے, اور مطلب دونوں میں ہی ان کے علم کے واقعات ملتے ہیں. مطلب یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو یہاں تک کہ میں تمہارے بیچ نہ رہوں, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں مجھ سے پوچھو, میں آسمانوں کے رستے زمینوں سے بہتر جانتا ہوں. یہ وہ ہستی ہے. اور یہ وہ ہستی ہے کہ ایک واقعہ ہے, ایک عرابی آیا, کچھ روایات میں آیا کہ ایک یہودی آیا, اس نے, اور جو میں نے وہاں پر ہسٹری پڑھی ہے اس کے مطابق کچھ لوگوں نے سازش کی. اس نے کہا کہ علی چونکہ یہ کہتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آسمانوں کے رستے زمینوں سے بہتر جانتا ہوں, تو ایک ایسا شخص تلاش کرو جو علی سے ایسے سوالات پوچھے کہ علی لاجواب ہو جائیں. علی کوفہ کی ممبر پر بیٹھے ہیں, ایک یہودی کو لایا گیا. اس نے, کچھ روایات میں آتا ہے کہ 7 پوچھے, کچھ میں آتا ہے کہ زیادہ پوچھے. اب وہ سوالات کو چونکہ کچھ آپ نے بھی سنے ہوں گے, تو اس نے کہا کہ علی, میں چونکہ آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ ان کے مجھے جواب دیجئے, میں آپ کو مان جاؤں گا. علی نے کہا پوچھو. تو اس نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. اس نے کہا کہ وہ کون سا نر ہے کہ جس کا نہ باپ ہے جس کی نہ ماں ہے, اور وہ کون سی مادہ ہے جس کا نہ باپ ہے جس کی نہ ماں ہے. پھر فرمایا کہ وہ کون سی مادہ ہے جس کا, وہ کون سا نر ہے جس کی ماں تو ہے جس کا والد نہیں ہے. اور پھر بڑے کوسچن پوچھے. اس نے کہا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا. پھر کہا کہ وہ کون سی زمین ہے جس پہ ایک بار سورج چمکا پھر نہ چمکا نہ قیامت تک چمکے گا. اور پھر کہا کہ وہ کون سا ایسا حیوان ہے, ایسا کون سا جاندار ہے جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا. اور پھر کہا کہ ایسا کون سا, یہ بہت کرٹیکل کوسچنز ہیں بیچ میں. پھر کہا کہ ایسا کون سا رسول ہے جو نہ جن ہو نہ انسان ہو, جو نہ انسان ہو اور جو نہ فرشتوں میں سے ہو نہ چوپاہوں میں سے ہو, وہ ایسا کون سا رسول ہے. پھر بہت سارے کوسچن. پھر کہا کہ ایسا کون سا, اس کے جوابات پھر حضرت علی نے جب دینا سٹارٹ کیے. ایک کوسچن ہے بہت امپارٹنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, ہاں, وہ کون سا پانی ہے, یہ بہت امپارٹنٹ کوسچن ہے, کہ جو نہ آسمان سے گرا ہو نہ زمین سے امٹا ہو. اب حضرت علی نے جوابات دینا سٹارٹ کی. انہوں نے کہا کہ سن, وہ نر جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے, اس نے کہا وہ حضرت حوا ہیں. وہ مادہ کہ جس کی نہ باپ ہے نہ والد ہیں, وہ حضرت حوا, پھر حضرت آدم. پھر کہا کہ وہ مادہ کہ جس کا, وہ نر کہ جس کی والدہ تو ہے جس کا باپ نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ. اور وہ ایسی کون سی مادہ ہے کہ جس نے 3 فیزز میں ایک بچے کو جنم دیا. انہوں نے کہا کہ وہ حضرت مریم ہیں. پھر ایک کوسچن کہ وہ ایسی کون سی زمین ہے کہ جس پر ایک ہی بار سورج چمکا پھر نہ چمکا پھر نہ قیامت تک چمکے گا. یہ بہت, اور اس کا جواب میرے سامنے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں علامہ کمیل صاحب آئے تھے, وہ رو گئے اس کوسچن میں. انہوں نے کہا کہ علی علم کا سمندر ہیں,
کہ علی نے جواب کیا، علی کہتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جس پہ موسیٰ نے جب سمندر نیل میں عصا مارا تو وہ زمین پھٹی، اور وہ جو زمین سامنے نمودار وہ وہاں پر جو ویزیبل ہوئی تھی اس پر ایک بار سورج چمکا، جب موسیٰ گزرے اپنی امت کو لے کر، سمندر جب مل گیا ختم ہو گیا تو اس پہ نہ کبھی وہ ایک بار چمکا، اس کے بعد نہ چمکا نہ اس کے بعد چمکے گا. اور پھر کہا کہ ایسا کون سا رسول ہے جو نہ فرشتوں میں سے ہو، نہ جن ہو، نہ انسان ہو. کہا کہ یہ وہ کوا ہے جو اللہ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا. مطلب ایسے سوالات. اور پھر کہا کہ ایسے کون سے دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے. کہا کہ وہ جسم اور روح ہیں جو کبھی دشمن نہیں بن سکتے. فرمایا کہ ایسے کون سے دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بن سکتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ موت اور حیات ہیں جو کبھی دوست نہیں بن سکتے. اور پھر ایسا کون سا پانی ہے، بہت امپورٹنٹ سنیے گا، ایسا کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے گرا ہو نہ زمین سے امٹا ہو. کہا کہ تخت بلقیس کا نام سنا ہوگا آپ نے. ملکہ بلقیس نے یہی سوال، یہی مانگ حضرت سلیمان سے کی تھی. تو حضرت سلیمان نے میدانوں میں 40 سے زیادہ گھڑ سواروں کو دوڑایا تھا، اور جو ان کا پسینہ تھا وہ کلیکٹ کر کے دیا تھا ان کو کہ یہ وہ پانی ہے جو نہ آسمان سے گرا ہے نہ زمین سے امٹا ہے. تو یہ حضرت علی کا علم ہے. اور پھر وہ کون سا جسم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا. وہ موسیٰ کا وہ عصا ہے کہ جس نے جب جادوگروں کے وہ سام بن گئے تو وہ ازدا بنا، جس نے وہ سانپوں کو کھایا پھر عصا بن گیا، وہ کبھی نہیں کھایا اس نے پھر. کیا بات ہے. تو یہ حضرت علی کے علم. اکرام بھائی، ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ہم ایک اس پہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اس پہ روشنی ڈالیں کہ حضرت علی 12 برس کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ دعوت کی ہے قریش کے لوگوں کی اپنی بات پہنچانے کے لیے. جب ان پہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کریں اور ان کو بلائیں. پہلی دعوت میں تو لوگوں نے کھایا اور جو کچھ سنا اور جواب دیے بغیر چلے گئے. دوسری ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سنا غور سے، اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر کسی ایک فرد نے بھی حمایت نہیں کی. اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک 11-12 سال کا بچہ جو آپ کے گھر میں ہی ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے جو ڈائلاگ ہے کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں. اس زمانے میں کوئی آشوب چشم کا چل رہا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی جب حضرت علی کرم اللہ وہ 24 سال کے ماشاءاللہ کڑیل جوان تھے، تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا یعنی کوئی پرابلم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو پھر ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں. تو وہ انہوں نے یعنی کہا کہ میں اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ یعنی یہ ساری، اگرچہ میں عمر میں یہاں پہ سب سے چھوٹا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ یعنی وہ جو ایک دعوت لوگوں کو دی گئی اس میں حمایت کس سے کروا رہا ہے. اور وہ جو بچہ ابھی یہ کہہ رہا ہے اس نے علی بننا ہے بڑا ہو کے. تو یہ کیسا وہ آپ کو منظر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ کون سی ہستی ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گی. یہ بڑی خوبصورت بات بھی ہے، اور جہاں پہ یہ خوبصورت ہے وہاں پہ نا اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو نا ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. یہ جو حضرت علی کی پوری شخصیت ہے اور وہ معاملہ ہے، چونکہ ہمارا تعلق بھی ایک درسگاہ سے ہے، اور تعلیم اور طالب علم اور معلم انہی کے گرد گھوم رہے ہیں. اور درسگاہ سے ہو یعنی میں معذرت بیچ میں کہ تو ہمارا تعلق حضرت علی سے زیادہ بننا چاہیے جی، اس لیے کہ میں نے ابھی جو آپ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قول اور حدیث بتائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو رہتی دنیا تک جہاں پہ بھی علم دیا جا رہا ہوگا اس علم کی درسگاہ میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے کی ضرورت ہوگی وہ علی ہی ہوں گے جی. یہ طے بات ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر رہتی دنیا تک جو بھی یونیورسٹی قائم ہو اس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی ہی ہونا چاہیے اس حدیث کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم نا عمومی طور پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں
تو ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت. تو یہ جو تربیت والا عنصر ہے ہمارے آج کل ہماری درسگاہوں میں بھی خصوصاً اور گھروں میں بھی اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی اس کا فقدان ہے. تو اب یہ جو ہماری بات چل پڑی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کی پرورش جو ہے, ان کی جو تعلیم و تربیت ہے, اس کا انتظام رسول کائنات کے پاس اللہ کے نبی وہ کر رہے ہوں, اور پھر وہ آپ, اور اس کا سب سے بڑا اعجاز وہ جو ہے وہی جو آپ نے ابھی بات کی, میرے ذہن میں وہی تھی کہ ہم ہمیشہ ان کی شجاعت اور بہادری کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت بھی اسی طرح شجاع تھے, بہادر تھے اور اپنی بات کے ڈٹ جانے والے, کہ جب عملی طور پہ مسلمان جو ہے وہ یعنی انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. یہ جو آپ نے بات کی وہ کوئی صفا والی, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت کی, بنی ہاشم کو بلایا تھا, اس کے بعد اس سے پہلے والا یعنی صرف بنی ہاشم کو لایا تھا. ایون اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ شامل نہیں تھا, بنو عدی شامل نہیں تھا, یہ چچا, یہ صرف گھر بالکل قریب کے لوگ. ہاں اچھا, اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف ابو جہل بھی ہیں, ابو لہب بھی ہیں, اور باقی جو یعنی پورا, لیکن وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, چاہے میں جیسا بھی ہوں, ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ, اور پھر ساری زندگی یعنی ثبوت بھی دیا, یعنی ہر جہاں ضرورت پڑی, چاہے کوئی غزوہ ہے, کہیں کوئی مشاورت ہے, آپ نے ہر حوالے سے. تو اگین میں وہ اس کو جس میں نے کہا جس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خصوصی ان کے ساتھ وہ ایک شفقت اور محبت اور تعلیم و تربیت والا وہ جو معاملہ تھا, پھر ان کی اپنی جو ذات ہے مثال کے طور پہ, انہوں نے جس طرح خود پورے اس ماحول کو دیکھا, خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھی, پھر اور ایون وہ والا واقعہ تو انتہائی خوبصورت ہے, اور مثلا میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو اس کا ایک اور ہی میرے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ہجرت کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ دیکھیں اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ویسے ہمیں سمجھنے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تو لوگوں سے صرف ایک چیز کی گواہی لی. آپ یہ بات سمجھیں کہ کیا میں تمہیں جب یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس بات پہ یقین کریں گے, کیونکہ آج دن تک آپ نے نہ کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی کوئی خیانت کی ہے, یعنی آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچانا چاہتے تھے اس سے پہلے آپ نے انہی لوگوں سے یہ گواہی لے لی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں, انہی لوگوں سے جن لوگوں نے بعد میں مخالفت بھی کی, یعنی وہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. اب یہی والی کیفیت دیکھیں جب ہجرت کی رات ہے, آپ کے پاس امانتیں موجود ہیں, تو اب یہ امانتیں جو ہیں یہ کس کے ہینڈ اوور کی جائیں, کس کے حوالے کی جائیں تاکہ یہ ان تک پہنچا کے آئیں. تو پھر نگاہ انتخاب جو ہے حضرت علی کے اوپر آتی ہے. تو یہ اس رات, اور جب یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے, آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ جب بھی کہیں کوئی کسی بھی حوالے سے, مذہبی حوالہ ہو, سیاسی حوالہ ہو, معاشرتی حوالہ ہو, تو کوئی ہم جس کے فالورز ہیں, ہم جس کے کوئی دوست ہیں اور اس پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں سائڈ پہ ہو جائیں. تو جب یہ پتہ تھا کہ اب نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی وہ پلاننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر وہ لیٹنا, تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے, اور میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تو میں وہی کہہ رہا ہوں میری ایک اور کیفیت ہے. صحیح. اچھا ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ چونکہ میں نے بتایا کہ یہ بہت سارے جو معاہدے تھے تو وہ بھی ان کے ہاتھوں سے لکھے گئے تھے, اور اچھا یہ حافظ بھی تھے, اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, تو ان کو یعنی قرآن کی جو شان نزول اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا تھا اس کا بھی پتہ ہوتا تھا, لہٰذا مفسر قرآن بھی تھے کہ وہ جانتے تھے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی.
جب صلح حدیبیہ قرآن کی گود میں تھے، اس سے زیادہ کون مفسر قرآن ہوگا. بالکل صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا تو وہ اس کے الفاظ ایک جملہ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح حدیبیہ. تو وہ کفار نے کہا کہ ہم تو ان کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہاں یہ ہے تو ہم تو اس پہ نہیں وہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کو کاٹ دو. کہا کہ حضور میں تو نہیں کاٹ سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. محمد بن عبداللہ لکھو. ہاں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ خود اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا، نہیں کاٹا. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو آپ نے وہاں پہ ان کی انگلی رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا. یہ بات بہت خوبصورت. آپ جو بات کہہ رہے تھے نا، اس سے مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بستر پہ سلانا ہے اپنے کسی کو، یعنی ہجرت کا موقع ہے اور حضرت علی کی عمر شاید 21-22 سال ہے، اور بستر پہ سلانے کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب جو لوگ آئیں گے وہ ان کو شہید کر دیں گے، کیونکہ وہ نکلے اسی طرح سے تھے، باہر پہرا ہے چاروں طرف سے. وہ کیسے نکلے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی نظروں سے غائب کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی حضرت علی کی شجاعت اور ان کی شوق شہادت کی جو آرزو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کی شہادت یہیں پر ہی قبول کر لی. یعنی سب سے پہلی شہادت تو ان کی وہ تھی جب وہ 11 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے قریش کے جو سرداران تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ پہلی شہادت انہوں نے دی کہ میں کہتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر دوسری شہادت انہوں نے اس وقت دی جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کرنے جا رہے تھے اور آپ ان کی بستر پہ لیٹ گئے کہ مجھے کر دو شہید. ہو گئے نا شہید. اس سے یعنی اب اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ان سے اور کچھ کام لینا تھا، لیکن وہاں تو شہید ہو گئے نا. یہ ایک دوسری شہادت ہو گئی ان کی. اور پھر جو مجھے کل بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑھ کے یہ بات یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اپنا نائب بنا کے مدینہ میں چھوڑا تھا، تو آپ نے اتنی اہم بات کہی تھی کہ یعنی علی تھوڑا سا رنجیدہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ تو تبوک میں جانا چاہتے تھے نا، کہ مجھے یہاں چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے؟ اللہ اکبر. مطلب کتنا بڑا رتبہ ہے. یہ ہے علی ہمارے لیے. علی آپ کے پاس کوئی اور اس سے پہلے میں اسی واقعے کے ساتھ ایک اور جملہ بھی شامل کر دوں کہ جب مسلمان مدینہ کے اندر ہجرت کر کے پہنچے اور وہاں پہ مواخات کا جو نظام قائم کیا اور ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا. یہ جو دو باتیں ہیں علی اس سے پہلے کہ آپ کی طرف میں یہ بڑی مجھے یاد ہے. دیکھیں میں نے بات کی تھی تعلیم و تربیت کی. اب یہ دیکھیں وہ جو محبت، عقیدت اور اس کی ایک تو وہ انہوں نے کہا جی یہ میری بساط نہیں ہے کہ میں نام کاٹوں، اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ہجرت والی نا تو وہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، اگرچہ اس کا وہ تلمی جو ہے وہ دوسری ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشائے لبے ابھی. تو یہ جب عقیدت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت. اور یہ جو ابھی اکرام بھائی نے جس کی بات کی نا مواخات والے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بننا تھا نا، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی کون بنتا؟ آف کورس. اور حضرت علی کا بھائی کون بنتا؟ دونوں سوال ایسے ہیں جس کا یہی جواب ہے. یعنی ہر ایک مہاجر کا جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا وہ مدینہ میں کسی کے ساتھ مواخات ہوئی اور اس کا بھائی بنا، لیکن یہ سوال بنتا کہ حضرت علی کا بھائی کون ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کون ہوگا؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہیں. جی علی آپ نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اس پر پھر فردر ڈسکشن ہے، ڈیبیٹ ہے نور کے حوالے سے. تو البتہ اس کو ایک اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ
وہ جو رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک قسم کا علی مجھ سے ہے اور جو حسین کے لیے فرمایا دراصل وہ کچھ یہاں پر بھی یوں ہی ہے. چونکہ غزہ کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں, غزہ کے بچوں کا ہم یہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں, وہاں پر جو صورت حال ہے, تو ایک میں آپ کو تھوڑا کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں. علی کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں نا, یہ تو ہے ہی نہیں, مگر میں پھر بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامک لیڈر اب ہیں اور ایک وہ علی ہیں, وہ تو مثال ہیں, مگر ان کا جو رویہ تھا بچوں کے ساتھ وہ ایک بہت لطیف اور بہت خوبصورت واقعہ ہے. اور یہ نصرانی ایک بچی ہے مریم نصرانی, وہ اس واقعے کو کوٹ کرتی ہیں. بعد میں وہ جب جوان ہوئی تو انہوں نے ایک مسلمان کے ساتھ پھر شادی کی, جب وہ مسلم ہوئی تو انہوں نے اس کو ایک واقعہ سنایا. وہ یہ تھا کہ جب وہ چھوٹی تھی, جب وہ بچی تھی تو قحط کا سما تھا وہاں پر, اور بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے وہ شدت تھی اس ٹائم. چونکہ میں غزہ کی جو صورت حال ابھی میں آپ کو بیان کر رہا, ابھی جو ہم رپورٹس میں دیکھتے ہیں نا, تو کچھ یوں سچویشن تھی اس ٹائم وہاں پر. تو وہ ماریا کہتی ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا کہ مطلب بہت بھوک اور پیاس کا عالم تھا, یہاں تک کہ میں یہ جملہ ضرور کہوں گا, وہ کہا کہ میری ماں یہاں تک کہ بدکاری پر وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اتنی غربت تھی اور اتنی بھوک اور پیاس کا سما تھا کہ اب کچھ کھانے کو گھر میں نہیں تھا, میری ماں بدکاری کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی. تو کہا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کا ایک معمول تھا کہ وہ رات کو چلا کرتے تھے, وہ دیکھا کرتے تھے اپنے کہ یہاں پر کیا معاملات چل رہے ہیں. تو منہ پہ نقاب کیا ہوا حضرت علی گشت کیا کرتے تھے. تو ایک عورت کو دیکھا تو وہ ان کی ماں تھی کہ وہ کندھے پر مٹکے ڈال کر وہ جا رہی ہیں. تو حضرت علی تو وہ اتنے بھاری ہیں کہ وہ اٹھا نہیں سکی. تو حضرت علی نے دیکھا تو ان کا بوجھ جو تھا وہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور آگے چل پڑے. اور وہ عورت تو نہیں جانتی اب خلیفہ وقت ہیں, حضرت علی ہیں, چل پڑی, گھر گئے, وہ بوجھ رکھا. تو حضرت علی نے ایک بچی کو دیکھا دروازے سے, جو اندر اس کا جو چہرہ تھا وہ بھوک اور پیاس سے ایک عجیب حال تھا, سوکھا ہوا, نقش جو ہیں ان کی بری حالت بہت. تو حضرت علی واپس آ گئے. تو حضرت علی وہ رات کو سو نہیں پا رہے ہیں اب علی, کہ علی خلیفہ وقت ہو, علی حاکم ہو اور بچوں کی یہ صورت حال ہو. پھر علی دوسرے دن جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, دکل باب ہوا, عورت نے دروازہ کھولا, کہا کون؟ میں وہی جوان ہوں جس نے کل تمہاری مدد کی. تو پھر وہ کھانا دیا اور علی اندر چلے گئے. اور اب یہ ایک بچہ نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ علی کا یہی سلوک ہے. علی کی راتیں یوں گزری ہیں, آپ ہسٹری پڑھیے, یہ سوتے ہیں, علی کی راتیں یوں گزری ہیں. اور وہاں پر وہ بچی کے پاس گئے, اس کو بہلایا اور اس کو پیار کیا. تو بچے, ایک نام ہے ایلیا, اگر آپ میں سے کسی نے ہسٹری میں ایک نام آتا ہے ایلیا, وہ ایلیا نام ان کا ہے, حضرت علی کا نام. عیسائیوں میں خاص کر ایلیا نام سے جن کو جانا جاتا ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے, اور وہ انہی واقعات کی وجہ سے ہے. اور وہ اس کو پھر کھانا کھلایا, خود حضرت علی نے کھانا کھلایا, اس سے پیار کیا. اب وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت علی اب آئے نہیں ہیں, بہت دن ہو گئے, 3-4 دن ہو گئے, علی آئے نہیں ہیں. بچے پریشان ہیں اب کہ علی نہیں آئے, کھانا بھی نہیں آیا ہے. پھر تو بچے بھوکے ہیں اور ماں سے پوچھ رہے ہیں, ماں آج ایلیا نہیں آئے. اور ساتھ میں بابا کہتے تھے بابا ایلیا نہیں آیا آج. علی یتیموں کے باپ تھے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور پھر والدہ نے کہا کہ ان کو یہ وہ مومنٹ ہے کہ جب علی کو ضرب لگی ہوئی ہے. ماں کہتی ہے کہ علی کو ضرب لگی ہے, دشمنوں نے ضرب لگائی ہے اور علی بیمار ہیں. تم یوں کرو, تم دودھ لے جاؤ علی کے لیے, بابا ایلیا کے لیے دودھ لے جاؤ, ان کو بہت اچھا لگے گا. اب یہ ایک بچہ نہیں ہے, میں نے کہا نا, ہر دروازے سے بچے نکل رہے ہیں اب دودھ کے پیالے لے کر علی کے گھر کی طرف. اور وہ علی کا جو گھر ہے ان کے سامنے بچوں کی قطار ہے جو کہ دودھ کے پیالے لے کر اب کھڑے ہیں. اور علی کی راتیں یوں گزری ہیں. اور پھر ایک بندہ باہر آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ مومنوں لوگوں, آج یتیموں کا باپ مارا گیا, آج یتیموں کا باپ اس کو قتل کر دیا گیا. تو ان بچوں کے ہاتھ میں جو دودھ کے وہ پیالے تھے نا وہ گرنا شروع ہو گئے. ہر بچے کے, انہوں نے یوں سنا کہ آج یتیموں کا باپ قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. تو وہ پیالے گرنا شروع ہوئے. دودھ وہاں پر جو شاہراتی سڑک تھی اس پر جو ہے نا وہ ایک نہر سی
اتنے بچے تھے اور اتنا بچوں کے ہاتھ میں دودھ، وہ گرنا سٹارٹ ہوا تو ایک نہر سی بن گئی اور بچے گر گئے. بچے تڑپنے لگے کہ آج کے بعد ان کو کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوگا. جس کے گھر میں باپ نہیں ہے اس کے گھر میں آج کے بعد کوئی باپ کا سایہ بھی، کیونکہ علی جو کہ ان کے باپ تھے، ان کے اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد علی تھے، اسی لیے ان کو یتیموں کا باپ. تو یہ سلوک ہے علی کا. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا نصرانی ایک بچی یہ واقعہ بیان کر رہی ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ وہ ذات ہے علی. کیا بات. اچھا، یہ محبت کی بات علی نے کی اور لوگوں کی عقیدت اور اتنا علی کرم اللہ وجہ سے تعلق، یعنی اس کا ایک مثال ایک یہ بھی ملتی ہے نا، دیکھیں کتنی یعنی ایک شدید تعلق کی بات ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کی مثال ایک جیسے علامہ اقبال کا مزار ہے لاہور میں، اور ترکی والوں کو بھی ان سے بہت محبت ہے، تو انہوں نے کونیا میں بھی امام روم کے مزار میں ان کی قبر بنائی ہے. حضرت علی عراق میں مدفون ہے، ان کا مزار افغانستان میں بھی ہے. ان لوگوں نے مزار شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی وہ سمبولک ہی صحیح، لیکن ان کی عقیدت ہے نا، کسی کی عقیدت ہے، جیسے ترکی والوں کی عقیدت تھی کہ انہوں نے وہاں بنا لی. اور صرف عقیدت کی بنیاد پہ اگر ہم میں سے کوئی مزار شریف جانے کا کسی کو اتفاق ہو، یعنی صرف عقیدت کی بنیاد پہ بنائے جانے والے اس مزار کے اوپر، وہ دنیا کا ایک ایسا مزار ہے کہ جس کے اوپر سوائے سفید کبوتر کے اور کوئی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ، یعنی اگر آپ لے جائیں لٹرلی اور کسی اور رنگ کا کبوتر وہاں چھوڑ کے آئیں تو وہ پھر آپ کو دوبارہ نہیں، یا تو بس سفید ہو چکا ہوگا یا وہاں سے جا چکا ہوگا. تو صرف سفید کبوتر ہوتا ہے مزار شریف پہ، اور وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ان کی عقیدت میں وہ مزار بنایا ہوا ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر سری نگر میں جو ہم حضرت بل کا مزار کہتے ہیں، حضرت علی کا مزار کہتے ہیں نا وہ سے وہ، اور پھر اس کی وہ ایک یعنی اس سے عقیدت کے دعوے، اور تو یہ ایک محبت ہے سب لوگوں کی جو جیسے بھی کر سکے. اچھا، ہم ابھی ایک چھوٹی سی بات میں ذرا احتشام سے بھی پوچھوں گا کہ ہر ایک شخصیت کا نام جب آتا ہے تو اس کی پوری جو ایک خیال، ایک تخیل، ایک منظرنامہ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ایک نرمی اور ایک پیار اور ایک گداز ذہن میں آتا ہے، اور ایک بزرگی آتی ہے ذہن میں. اور فاروق کا نام آتا ہے تو ذرا ایک جلال اور یہ ذہن میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے ذہن میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو صرف ایک چیز نہیں آتی، ہر پہلو آ جاتا ہے. یہ نوجوان ایسے کیسا سمجھتے ہیں؟ اس طرح ہی ہے کہ ابھی ماشاء اللہ صاحب بات کر رہے تھے تو میں بڑا غور سے سن رہا تھا. تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی ہستی کو بہت زیادہ لوگ دل سے چاہتے ہیں، باقی کے لیے بھی بہت عزت ہے، رسپیکٹ ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایک سب کے دل میں ایک بہت خلوص اور محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی بالکل. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من کنتم مولا فاز علی المولا، اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو نبی ہوتا تو وہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر جب حضرت علی کی شہادت کا وقت تھا تو رحمان بن مجول نے جب ان پہ وار کیا تھا تو اس کے بعد نماز کا وقت تھا، وہ فجر کی نماز کا وقت تھا. تو اس کے جب نماز وہ گرے تو اس ٹائم نماز توڑ کے سب آگے ان کے پاس. تو اس ٹائم حضرت علی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نماز مکمل کریں، پھر اس کے بعد جو ہوگا آپ میرے پاس آئیں. تو اسی ٹائم پھر سب سے پہلے نماز مکمل کی گئی، پھر اس کے بعد سب حضرت علی کے پاس آئے. تو یہ ہے کہ حضرت علی نے بھی نماز قائم کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھڑے رہے چٹان کی طرح. تو یہ ہے کہ حضرت علی کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے. ہاں، ان کے بارے میں ظاہر ہے جتنی بات کریں گے وہ ہم اپنی ایک تو چونکہ ہم غزہ کے حوالے سے، اور غزہ میں جو قوت برسر پیکار ہے، ہمارے
ظاہر ہم نے ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کے علاوہ جو ہے کہ سوا باقی تقریباً تمام جو غزوات تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ خیبر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم ٹائم کے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہاں یہ اصل میں یہ ہمارے جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ واقعہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ مارکہ اصل میں یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ ہوا تھا، اور تقریباً کوئی 60 میل کے فاصلے پہ مدینہ سے یہ خیبر کا قلعہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے ارد گرد اور بھی قلعے تھے. اور یہاں پہ یہودی قبائل جو تھے ان کا جو سب سے بڑا جو ایک شرارتیں تھیں یا جو سازشیں تھیں وہ مسلسل جاری تھی مدینہ کی ریاست کے خلاف، اور وہ وہاں کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ بھی مل کے، اور پھر جو دوسرے یہاں تک کہ خندق کے موقع پہ بھی جن یہودیوں میں تو وہ بھی دراصل انہی کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کی سازشیں جو ہے وہ عروج پہ تھیں. اور جب 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے نکلے تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ 5 قلعے پہلے فتح ہو چکے تھے، لیکن یہ قلعہ جو تھا یہ بہت ہی مشکل اور ایک ایسا تھا کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی صحابہ گئے مگر ناکامی ہوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جس فرد کو علم دوں گا وہ یقیناً جو ہے اس قلعہ کو فتح کر کے آئے گا. اور پھر تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا نام آئے گا، مگر صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم دیا، اور پھر وہ قلعہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا. اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو اس کا دروازہ تھا 20 لوگ اس کو کھولتے تھے، اور وہ انہوں نے اس دروازے کو کھولا اور اس کو کھینچ کے، اور وہ جو اس کے آگے ایک خندق تھی اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اس کو گرا دیا تاکہ جو مسلمان تھے ان کے گھوڑے اور وہ اس قلعے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو سکے. اچھا ایک پہلو جو یہ تھا کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا اور اس میں مرحب کا ذکر بھی آیا. پہلے مرحب کا بھائی آیا، اس کو انہوں نے قتل کیا، مارا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب جو کہ بہت بڑا پہلوان تھا اور بڑا، اس کا جو ہے خاتمہ کیا. اور یہود کے پاؤں جو ہے نا وہ اکڑ گئے کہ اچھا ہمارے اتنے بڑے جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. لیکن یہودیوں کی سازشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی. اور میں یہ پڑھ کے بڑا مطلب وہ ایک دل جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے اور آپ دل میں ایک درد سا محسوس کرتے ہیں. ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اس یعنی بہت سارے اس کے فائدے بھی ہوئے کہ ظاہر ہے کہ وہ جزیہ دینے پہ ان کو کہا گیا کہ آپ 50% جو ہے وہ اسلامی ریاست کو دیں گے، اور جب ہم آپ کو کہیں گے تو آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا. ایک خاتون تھی. اب دیکھیں ان لوگوں کی سازشیں اس وقت بھی فتح جب ہو گیا خیبر کا قلعہ تو اس کے بعد بھی ایک یہودی خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے کھانا پیش کیا، اور ایک صحابی اور بھی ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکھا تو فوراً اس کو جو ہے وہ احساس ہو گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا. یعنی وہ اس وقت بھی اپنی سازشوں سے جب بالکل جو ہے نا ایک مغلوب ہو چکے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے وہ کھانا کھایا تو ان کی شہادت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تھوک دیا. لیکن کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر کا جو اثر جو ہے نا ان کو محسوس وہ ابھی بھی میرے اس میں جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ جو یہودیوں کی ہم سازشیں، اور تو وہ جو آخری ایک یہودیوں کے اس پہ وہ جو ایک ضرب تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. وہ پروگرام کے مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں پروگرام کے کو یعنی اختتام پہ جانے سے پہلے چاہوں گا کہ اپنے تینوں مہمانوں سے چھوٹی چھوٹی سی ہم ایک بات اس موضوع پہ ضرور کروا لیں. جی جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمپل ہے. یہ دیکھیں اس موضوع پہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین سے ہم نے ہر حوالے سے ڈیبیٹ کر لی، سیمینارز کر لیے اور اتنا عرصہ. اب میں ایک اور اینگل، چونکہ ہمارے بہت سارے
یہاں پہ طلباء و طالبات بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہیں. یہ دیکھیں اسرائیل بنیادی طور پہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے, لیکن اس وقت اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ نوبل لاریٹ ان کے ہیں, نوبیل پرائز ان کو ملے. ہمارے یہاں 56-57 اسلامی ممالک ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ ہم نے یعنی سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, طب میں کیا ایک وقت تھا کہ ہمارا ظاہر ہے وہ ایک طوطی بولتا تھا جی, چاہے بغداد ہو یا ہسپانیہ کی تاریخ ہو. ہمارے جو آبا و اجداد تھے جن کی یہ اقبال نے بھی جن کا بڑا تذکرہ کیا ہوا ہے, حکمت کے حوالے سے, طب کے حوالے سے, علوم کے حوالے سے, تو میرے خیال میں ہم کہیں نہ کہیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں شاید, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے ہیں. تو ہماری جو نوجوان ہیں میرے خیال میں اس طرف بھی ہمیں تھوڑا سا آنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو جذبہ ہے ظاہر ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ تو کنفرم ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیں نا, وہ جو عموماً سماجی ذرائع ابلاغ پہ بھی اب ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں انہوں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں, جذبہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. تو میرے خیال میں جذبے کے ساتھ اگر ہم یہ ساتھ وہ یعنی سفر کا اسباب بھی اگر رکھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں. کیا بات ہے, وہ کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ فضائے بدر پیدا کر دی انہوں نے. جی بالکل بالکل. علی احتشام بھی جس کا ذکر کیا انہوں نے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غدیر خم پہ یہ ایک بیان ہے, قول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس کی ڈیٹیل اب بہت لمبی ہے, مگر میں تقابل کی بات کروں گا, میں کمپیریزن کی بات کروں گا, ایک میسیج دینا چاہوں گا یہاں پہ. بہت ساری چیزوں پہ اب اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی کون ہے, وہ حضرت علی ہیں. سب سے پہلے نماز پڑھی جنہوں نے حضور کے بعد, وہ حضرت علی ہیں. وہ امام ترمذی, امام جو ہیثمی ہیں, اور بہت سارے اماموں نے اس کو اپنی کتابوں میں کوٹ کیا. مستدرک للحاکم اور جامع ترمذی, امام احمد بن حنبل نے اس کو کوٹ کیا. اب اس پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے وہاں سے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا, یہ تو میں نے چونکہ جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے سچ یہ ہے, میں آپ کو سیریسلی, دونوں روایات ہیں. یہاں پر یہ حضرت علی کے حوالے سے کافی جو ہے نا وہ مضبوط روایات یہ کہ انہوں نے کیا. بٹ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کا تقابل نہیں ہے. خدا کے لیے یہ جسارت مت کریں. اہل بیت کا اپنا مقام ہے, اصحاب کا اپنا مقام ہے. یہاں پر آج بہت بڑے اختلافات ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اس پہ خدا کے لیے مت کریں. کیونکہ اگر علی کی بات کریں گے تو علی کا تقابل نہیں ہے, علی کا کمپیریزن نہیں ہے. فاطمہ کی بات کریں گے تو ان کو ہستی ہے حضرت عائشہ اور باقی جو امہات المومنین میں سے کچھ ہیں, ان کے ساتھ ان کا تقابل تو نہیں ہے. اہل بیت کا تقابل ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو نبی سے ان کا تقابل نہیں ہے. ان کا اپنا مرتبہ ہے, اصحاب کا اپنا مرتبہ ہے. اس میں پڑھ کر تقریباً اب جس نے بھی اسلام پہلے قبول کیا آپ اس میں سے کیا نکال رہے ہیں. بالکل, مطلب آپ تو یہ ایک میسج ہے کہ بالکل یہی بات ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہم تو اس بات کو ذکر ہی نہیں کرتے. نہیں اصل میں کہ ہر فرد بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ اگر نکال بھی لیں گے تو آج اس کا فائدہ کیا ہے. محبت کو, عقیدت کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں, ہمارے سامنے معاشرے میں ویسے ہی اعتدال کی کمی ہے, انتہا پسندی کے ہمیں مختلف طرح سے سامنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو رواداری ہے اس کا فروغ جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے. اور یہ چیزوں کو خانوں میں, اور میرے خیال میں یہ درجہ بندی جو ہے نا وہ اس وقت ویسے بھی مناسب. بالکل صحیح. احتشام بارے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح حضرت علی کا ہمارے سامنے ایک الگ اعلیٰ رتبہ ہے, اسی طرح اب کچھ مذاہب ہیں جن میں نعوذ باللہ ان کا کچھ اس طرح نہیں سمجھا جاتا, وہ ان کو اس طرح نہیں سمجھتے. میرا یہی ہے کہ ہمیں آپسی مسئلوں سے نکل کر ان کی ذات کو اپنی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے, اور آگے بالکل آنے والی یوتھ کے لیے ایک ہمارے پروگرام کا ناظرین اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت خوبصورت بات سب لوگوں نے کہی, اور حضرت علی کے حوالے سے بھی, علی جو ابھی گفتگو کر رہے تھے, تو علی کو تو اصل میں ہم کسی گنتی میں اس طرح سے شمار کرتے نہیں ہیں, کیونکہ علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے.
تو وہ تو ان کو ہٹا کے پھر باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں. علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی اولاد کی طرح ہیں. علی کا تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا علی. تو یعنی وہ جو ہمارے علی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم جس کی بھی پیروی کرو گے انشاءاللہ اس کو دفعہ پاؤ گے. اور ہم اپنے پروگرام کا وقت پورا ہو گیا. ختم کرتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا ذکر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پہ جو بیچ میں رہ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان سنتے ہیں تو ان کو ذرا جذبہ اور بڑھتا ہے. وہ ایک جنگ کے موقع پہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا سامنے. تو وہ ایک عرب کا بہت مشہور پہلوان عمر بن وقت یا کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا, جس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا, مطلب پورے عرب میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے پھر للکارا اسلامی لشکر میں سے کہ کون ہے جو میرے سامنے آ سکتا ہے. تو علی گئے وہاں پہ اور اس نے پوچھا بڑے روب کے ساتھ کہ کیا نام ہے تمہارا. تو علی نے بتایا اپنا نام اور کہا کہ دیکھو میں اپنے مقابلہ کرنے والے سے 3 خواہشات پوچھتا ہوں اور ان میں سے کوئی ایک ضرور مان لیتا ہوں, تو تم اپنی خواہش بتاؤ مجھ سے. علی سے کرم اللہ وجہ سے کہا. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنی 3 خواہشات بتاتا ہوں. پہلی خواہش تو میری یہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ. تو اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت علی نے کہا دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مطلب تم مجھے کہہ رہا کہ میں میدان چھوڑ کے چلا جاؤں. تیسری خواہش بتاؤ. حضرت علی نے کہا کہ تیسری خواہش میری یہ ہے کہ تم اب مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ کہتا ہے یہ خواہش تو میں فوراً قبول کرتا ہوں تمہاری اور تمہیں بتاتا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کی طاقت, بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ وہ اتنا بڑا پہلوان جس سے کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا, حضرت علی نے اپنے پہلے اور ایک بار میں اس کو جہنم واصل کیا اور اس کو مارا. تو یہ ایک ایسی ظاہر ہے ہماری ہستی. عمر بن عبد البد تھا. ہاں اور وار کیا, تاریخ لکھتی ہے کہ وار کیا اور سیم دونوں جو جسم کے ٹکڑے تھے نا ان کو سیم ایک اس میں نا برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. بالکل یہ طاقت تھی. تو یہ ایک ان کی یعنی ایک بہادری کے مطلب بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. تو ہم سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کے حوالے سے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کیا جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہم آہین سعیدا و متنی شہیدا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے بھی بلند ترین مقام پہ فائز کیا. جب تک دنیا میں رہے تو بہترین مقام پہ فائز رہے. اور اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ شہید کبھی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا. تو رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہم سب کے لیے اسی طرح سے ان کی تعلیمات اور ان کی شخصیت مشعل راہ رہیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.